انسانوں کے نام افزار ریحان، یوم آزادی یا یوم جدوجہد آزادی۔ MMA اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان زیر بحث رہا ہے، جس میں انہوں نے قوم کے سامنے یہ سوال اٹھایا تھا کہ 14 اگست یوم آزادی ہے یا یوم جدوجہد آزادی۔ وادی النظر میں ہم مولانا پر تنقید کر سکتے ہیں اور ماضی کی کئی مسخ شدہ باتوں کو بنیاد بنا کر ان کی اور ان کے بزرگوں کی مذمت بھی کر سکتے ہیں، یہ کہ وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے یا انہوں نے پارٹیشن کو دل سے قبول نہیں کیا۔ مولانا کے والد محترم مولانا مفتی محمود کا یہ بیان بھی ریکارڈ پر ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھا۔ اس حوالے سے ان پر بہت تنقید ہوئی۔ یہ تمام نکات اگر اس بربادی کی تفصیلات ملاحظہ فرما لیتے، جس طرح بے گناہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا، بچوں تک پر رحم نہ کیا گیا، ان کے گھروں میں ان کی جائیدادوں کو ہی نہیں معزز خواتین کی عزتوں کو بھی لوٹا گیا، یہ اتنی بڑی وحشت اور درندگی تھی۔ گناہ تو اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بحث بھی ہمارے سوشل میڈیا پر بہت کی جاتی ہے، یہ کہ پاکستان 14 اگست کو بنا تھا یا 15 اگست کو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پارٹیشن 14 اگست کا دن پوری طرح گزرنے کے بعد عین اس وقت ہوئی تھی جب 15 اگست کا آغاز ہو چکا تھا، اور تب 27ویں رمضان کا دن بھی 14 نہیں 15 اگست 1947 کو ہی آیا تھا۔ کئی سرکاری حوالہ جات بھی دیے جاتے ہیں، ایسی دستاویزات بھی پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابتداً یوم آزادی 15 اگست کو ہی منایا گیا تھا اور 15 اگست کو ہی قرار پایا تھا۔ پھر واقع بنتا بھی یہی تھا۔ اس نئی مملکت میں جو سرکاری پوسٹل ٹکٹ جاری ہوئے ان میں بھی مملکت پاکستان کا قیام 15 اگست 1947 قرار دیتے ہوئے قوم کو مبارکباد دی گئی تھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس وقت ہم جس ایشو پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ یوم آزادی یوم جدوجہد آزادی کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے اگر سچائی بیان کریں تو وہ یہی ہے کہ اصولاً ہمارا یوم وجود یا اگر یوم آزادی بھی کہہ لیں تو وہ 15 اگست ہی بنتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کے تحت ہندو سے منافقت ہماری گھٹی میں ڈال رکھی ہے، ان کے لیے بھارتیوں کے ساتھ مل کر ایک ہی دن یعنی 15 اگست کو یوم آزادی منانا اتحاد و اشتراک یا یکجہتی کی طرف جانے والی بات تھی، تو یہ بھی برداشت نہ کی جا سکی اور زبردستی پکڑ کر ان سے ایک دن پہلے فارغ ہو جانا ضروری سمجھا گیا۔ اب اس پر کوئی مذہبی ذہن بھی اگر یہ سوال اٹھائے کہ اگر پاکستان کی تخلیق 27 رمضان کی تاریخ بنتی ہے اور وہ 15 اگست کو ہی آئی تھی تو ہم اسے بھی نظر انداز کر دیں گے، مگر ہندوؤں سے اختلاف کرنا کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ لوگ اپنی قوم کو بکاری ہونے کی ذلت تک لے جائیں گے، مگر انڈیا دشمنی اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ کل کلاں نئی نسلیں دوستی، قربت اور ایکتا کی سوچ سے متاثر نہ ہو جائیں۔ مگر اس وقت ہم جس ایشو پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں وہ یوم آزادی یا یوم جدوجہد آزادی کے حوالے سے ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ انگریز سرکار کی حکمرانی سے اس خطہ ارضی کی آزادی کے مطالبے پر تو سوائے چند نوابزادگان کے شاید کسی کو بھی زیادہ اختلاف نہیں تھا، اگرچہ ہمیں اس امر میں بھی اشتباہ ہے کہ عوام الناس میں ایسے طبقات بھی بکثرت موجود تھے جو یہاں ہندوستان میں انگریز کی حکمرانی کو سایہ خدائے ذوالجلال خیال کرتے ہوئے خطے کی سلامتی، جغرافیائی استحکام اور سیاسی و مذہبی ہم آہنگی کے لیے اسے رحمت ارضی قرار دیتے تھے۔ اس کی تفصیلات ہمیں ان تمام سپاس ناموں میں مل جاتی ہے جو ہندوستان کے کونے کونے میں آخری وقت تک انگریز حکمرانوں کو پیش کیے جاتے رہے، مگر اس طرح کی سوچیں رکھنے والوں کو خوشامدی ٹولے کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے، اور اس پوائنٹ کو پوری ہندوستانی قوم کا اجماع قرار دے سکتے ہیں کہ سب کے سب آزادی کے متوالے تھے۔ انگریزوں سے آزادی کے حوالے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ پارٹیشن کے سوال پر تھا۔ ہندوستانی عوام کی طاقتور مسلم کمیونٹی کا میجارٹی طبقہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ بلند کیے ہوئے تھا۔ اگرچہ پارٹیشن ون مین ون ووٹ کے ذریعے نہیں ہوئی، ہندوستان میں آج بھی ایسے محققین اور دانشوروں کی کمی نہیں جو ملک توڑنے کا الزام تنہا جناح پر عائد کرتے ہیں، اور اس ایشو پر وہ اتنے متشدد ہیں کہ اڈوانی نے جب کہا کہ جناح صلح جو سیکولر سیاست دان تھا تو اس کے خلاف پروپیگنڈ کا طوفان اٹھا، حالانکہ تاریخی حقائق اور حوالہ جات کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پارٹیشن جناح کا اولین مطمع نظر نہیں تھا، بشرط یہ کہ کانگریس انہیں اقتدار کی سنجیدہ پیشکش کرتے ہوئے وزیر اعظم بنانے کے لیے مخلصانہ طور پر تیار ہو جاتی۔ ظاہر ہے رسمی سی پیشکش تو کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، اور یہ بھی پیش نظر رہے یہ جناح ہی تھے جو ایک وقت میں اپنے دو قومی نظریے کو خیر بات کہنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ مساک لکھنؤ اس کی واضح مثال ہے،
اور پھر انہوں نے آخری دنوں میں ہندوستان بھیجے گئے کیبنٹ مشن پلان پر بھی بہتر طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ البتہ خود کانگریس کے اندر کئی انتہا پسند شخصیات مسلم کمیونٹی کی تقسیم کو تماشا بنانے کی خاطر یا انہیں کارنر کرنے کے لیے بٹوارا چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایسی صورت میں پاکستان چند ماہ زیادہ نہیں چل پائے گا۔ اس پس منظر میں مولانا فضل الرحمان کے بزرگوں یعنی جمعیت علماء ہند کے وابستگان، علامہ عنایت اللہ مشرقی کی خاکسار تحریک، باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک، عطا اللہ شاہ بخاری کی مجلس احرار اسلام، مولانا مودودی کی جماعت اسلامی، اگرچہ جماعت اس وقت کوئی بڑا عوامی اثر رسوخ نہیں رکھتی تھی، ان سبھی نے مسلم لیگ کی پارٹیشن کے لیے سوچ کی مخالفت کی تھی، اور ان سب سے بڑھ کر امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد جیسی قد دعوت شخصیت نے پارٹیشن کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ ان تمام بزرگوں کا خوف یا خدشہ یہ تھا کہ پارٹیشن کی صورت میں ہندوؤں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ مسلمان دو پھانگ یا دو ٹکڑے ہو جائیں گے، اور بعد میں وقت نے یہ ثابت کیا کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان دو نہیں 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، یوں ان کی متحدہ طاقت بکھر کر رہ گئی۔ آج ہم لاکھ کہیں کہ پارٹیشن کی صورت میں ہم نے مسلم کمیونل مسئلہ حل کروا لیا، مگر ہندوستان میں بسنے والے 24 کروڑ مسلمان یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیوں کر اور کیسے حل ہو گیا۔ مسلم میجارٹی خطوں میں بسنے والوں کو آج بھی یہ جواب دینا ہوگا کہ وہ منارٹی خطوں میں بسنے والی اتنی بڑی کروڑوں پر محیط مسلم آبادی کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہیں۔ جناب جب دہلی سے کراچی کے لیے محو پرواز ہو رہے تھے تو ہندوستانی مسلمانوں نے ان کا دامن پکڑتے ہوئے یہ سوال ان کے سامنے رکھا، ہمارا مستقبل کیا ہے اور ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جواب میں جناح سوائے اس کے کچھ نہ کہہ پائے کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ آج سے ہندوستانی قوم کا حصہ ہیں، لہٰذا ہندوستان کے وفادار شہری بن کر رہیے گا۔ یعنی 2 نیشن تھیوری تو بربادی ڈھاتے ہی وہیں کہیں مر گئی، البتہ آنے والی نسلوں میں نہ ختم ہونے والی منافرتوں کے زہریلے بیج بو گئی۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقوق کے تحفظ کا اصل ایشو تو تھا ہی منارٹی خطوں کے مسلمانوں کو، میجارٹی والوں کا تو فی نفسے یہ ایشو تھا ہی نہیں۔ ان کی اپنی ریاستی حکومتیں الگ سے بند جانی تھیں اور اپنی اس طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ منارٹی خطوں کے مسلمانوں کے ایک نوع کی مضبوط ڈھارس فراہم کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے خطوں میں بھی تو ہندو، سکھ اور دیگر کمیونٹیز کی منارٹیز آباد تھیں، انہیں بھی تو انہی حکومتوں کی ضرورت تھی۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بہار کیسی آئی جو خزاں بھی ساتھ لائی؟ پارٹیشن کے نتیجے میں اتنی بڑی بڑی آبادیوں کا جو ظالمانہ انخلا ہوا، اس میں لاکھوں معصوم اور بے گناہ انسان بے دردی سے قتل ہو گئے۔ ہر دو اطراف کی پاک باز خواتین اپنی عزتیں گوا بیٹھی، معصوم نو مولود نیزوں پر چڑھائے گئے۔ یہ آزادی کا نہیں پارٹیشن کا اور ہر دو بڑی کمیونٹیز میں پھیلائی گئی ناجائز ناروا منافرت کا فوری نتیجہ تھا، جس نے پورے خطے کو آج بھی اپنا یرغمالی بنا رکھا ہے۔ درویش نے اپنی نوعمری میں جنوں کی حد تک اپنے علاقے میں آباد مہاجر بزرگوں سے باتیں اور بحثیں کیں۔ اس طرح اپنے بزرگوں سے ان مظلوم و معزز ہندو اور سکھ خاندانوں کی دردناک کہانیاں سنی، ان کے تڑپا دینے والے مناظر سنے جو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ منافرت کی یہ آگ 4 جنگیں لڑنے اور اپنے نوجوانوں کو ان کا ایندھن بنانے کے باوجود نہیں تھم سکی۔ اس سے بھی بدتر صورت یہ ہوئی کہ اس جنگی اور جنونی ماحول کو برقرار رکھنے میں جس طبقے کا بہت بڑا مفاد وابستہ ہو گیا، اس نے ہم عام عوام پر ظلم کی ایسی کاٹھی ڈالی ہے کہ آج ہم انگریز کی کاٹھی اور اس کی سختی کو بھول چکے۔ آج ہم یہاں نئے آقاؤں کے زیر اثر شاہ دولے کے چوہے بن کر رہ رہے ہیں اور حالت خوف میں جی رہے ہیں۔ ایک تخلیق کار یا لکھاری کی حیثیت سے اس حبس، گھٹن اور تعفن کی مسموم فضا میں ہر روز دم گھٹتا ہے۔ چشم تصور میں ایک عام آدمی درویش سے یہ پوچھتا ہے کہ نسل در نسل یہ میرے بزرگوں کی جدی سرزمین ہے، میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں اور کیوں جاؤں؟ کیا اس پر میرا پیدائشی حق نہیں ہے؟ اور پھر میرے ساتھ میری قوم کے لاکھوں کروڑوں انسان میری طرح ہی پس رہے ہیں۔ ان پستے ہوئے اپنوں کو چھوڑ کر اور کہیں اور سکون سے جی یا مر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ سو کیوں نہ مولانا فضل الرحمان کی سوچ پر لبیک کہتے ہوئے 14 اگست کو یوم آزادی کی بجائے یوم جدوجہد آزادی مناؤں، یہ عزم کروں کہ میں نے غلامی کا خوگر بننے کی بجائے اس ملک کو قبضہ گروپوں سے آزاد کروانا ہے۔ میں نے اپنے ہمسایوں کی منافرت میں چوکیداری کے نام پر بدماشی کو نہیں پالنا ہے، اپنے عوام کو ان کے لوٹے ہوئے پیدائشی انسانی اور جمہوری حقوق دلوانے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے کروڑوں عوام کا ہے۔ ریاستی ملازمین کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مالکان کے حقوق کو دوچیں۔ ہمارا اگر کوئی عوامی نمائندہ غلط کام کرے گا تو اس کا احتساب اپنے ووٹ کے ذریعے ہم عوام کریں گے۔ کوئی چاچا ماما نہ بنے، ووٹ کی عزت ہی عوام کی عزت ہے۔ اس پر چوری، عیاری یا ڈکیتی کے خلاف عوامی شعور کو بیدار کرتے ہوئے جدوجہد ہی در حقیقت آزادی کی جدوجہد ہے۔